بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ عزیز بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سورۃ الفلق دیکھیں گے۔ سورۃ الفلق میں جو احکامات ہیں اس سے متعلق کچھ باتیں انشاءاللہ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اور پھر جیسا کہ طریقہ رہا ہے کہ ہم سب لوگ اس سورے کی مشق کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ بتائیے، کیا میری آواز پراپر پہنچ رہی ہے آپ لوگوں تک؟ جی بالکل صحیح۔ ایک دم جی صاف جی آ رہی۔ جی۔ دیکھیے، اس میں پانچوں آیتوں کا جو آخری حرف ہے، یہاں پہ قاف ہے، دوسرے میں قاف ہے، تیسرے میں با ہے، چوتھے میں دال ہے، اور پانچویں میں بھی دال ہے۔ ان تمام آیتوں کے اختتام پر جو حرف آ رہا ہے، اس حرف کا نام ہے حرف قلقلہ، حروف قلقلہ۔ یہ حروف قلقلہ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ 5 ہوتے ہیں۔ انشاءاللہ آگے وہ سبق آئے گا تو آپ کو بتایا جائے گا کہ قاف طا با جیم دال، قطب جد اس کا جو گروپ نیم کا آپ کہہ سکتے ہیں، تو وہ جو ہے قاف طا با جیم دال، اس گروپ نیم قطب جد، قطب جد۔ اس کو اگر آپ یاد کر لیں گے تو انشاءاللہ ان کو یاد رکھنا آسان ہوگا۔ تو جب ہم پڑھیں گے تو قل اعوذ برب الفلق، قلقلہ کریں گے، فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، بابی حروف قلقلہ ہے، ومن شر النفاثات فی العقد، یہاں پر دال یہ بھی حرف قلقلہ ہے، اور پھر جناب ومن شر حاسد اذا حسد۔ تو فلق، خلق، وقب اور حسد، ان پانچوں آیتوں کے آخر میں جب ہم ٹھہریں گے تو وقف قلقلہ کے ساتھ کریں گے۔ وقف کیسے کریں گے؟ قلقلہ کے ساتھ، جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیے، یہاں پہ قل ہے، قاف نکالنا ہے، کل نہیں بولنا ہے، قل بولنا ہے، اور لام پر قلقلہ نہیں کرنا۔ بعض حضرات قول اعوذ ایسے پڑھتے ہیں، تو جس طریقے یعنی جس طرح 5 حروف پر قلقلہ واجب ہے، بالکل اسی طرح 5 حروف کے علاوہ قلقلہ نہیں کرنا بھی ضروری ہے۔ قلقلہ نہیں کرنا ہے، لام پر قلقلہ نہیں کرنا ہے۔ تو قل اعوذ، پھر برب الفلق، را کو موٹا پڑھنا ہے۔ قل اعوذ میں عین جو ہے وہ اور حمزہ دونوں کو واضح پڑھنا ہے۔ قل اعوذ، قل اعوذ برب الفلق۔ پھر اس کے بعد آئیے من شر ما خلق، شر ما خلق، خا کو بالکل کلیئر پڑھنا ہے، خلق نہیں ہونا چاہیے، خلق ہونا چاہیے۔ پھر وَمِن شَرِّ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، غین کیا ہے؟ غین کو موٹا پڑھا جانا ہے، موٹا پڑھا جانے والا حرف ہے غین۔ غَاسِقٍ إِذَا وَقَبَ، وَقَبَ، واو کو نکالتے ہوئے منہ کو گول کرنا ہے، وَقَبَ۔ وَمِن شَرِّ النَّفَّاثَاتِ، شَرٍ غنہ کرنا ہے، پھر نفاثات، سا کو نکالتے ہوئے ہمیں اس کے مخرج پہ دھیان دینا ہے، ساتی، یعنی جو زبان کا کنارہ ہے اس کو کہاں لگانا ہے؟ زبان کے کنارے کو یہاں دانتوں کے سرے میں لگانا ہے، نفاثات، نفاثات، اس طرح۔ فی العقد، پھر اس کے بعد وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ، وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ اِذَا حَسَدَ، اِذَا حَسَدَ، اس طرح پڑھنا ہے۔ تو چلیے مائک آن کر لیجئے، ہمارے مرد حضرات 2 ہی لوگ آ جائے ہیں، تو آپ دونوں لوگ مائک آن کر لیجئے، انمیوٹ کر لیجئے، اور پھر میرے ساتھ پڑھیے۔ جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم،
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. سید سمد الرحمان صاحب تشریف لے آئے ہیں؟ ہاں حضرت جی جی، لیٹ حضرت ہو گئے آج آپ نا؟ میں وہی سوچ رہا حضرت تھا تھوڑا کہ کام پہ تھا تو آفس میں جی میں وہی سوچ رہا تھا کہ کلاس بہت سونا سونا سا لگ رہا ہے، سمد الرحمان صاحب تشریف نہیں لائے، آپ سب سے پہلے آتے ہیں ماشاءاللہ۔ حضرت سر میں آفس میں کام تھا، میں ہائی کورٹ میں ہوں ابھی، اچھا ٹھیک، کوئی کیونکہ بات میں نہیں، افضل آج ہائی کورٹ کا۔ بالکل ابھی آپ ہمارے ساتھ اس سورے کی مشق کر لیجئے، پھر انشاءاللہ حضرت ہم آپ کی سن لیں گے بعد میں۔ جی اعوذ، انمیوٹ رکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل اعوذ برب الفلق، قل أعوذ برب الفلق. ہاں دیکھیے قل اعوذ نہیں ہونا چاہیے، زال زائی نہیں ہے بلکہ ذال ہے، ذال۔ قل اعوذ برب الفلق قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب۔ ومن شر غاسق إذا وقب. ہاں یہاں بھی ایزا ہو رہا ہے، دیکھیے ایزا نہیں، جی یہ جو ہے نا إذا دال نکالنا ہے، تھوڑا بہت صافلی ہمیں پڑھنا ہے۔ إذا اذا اذا وقب، اذا إذا وقب، وقب جی۔ إذا وقب ومن شر غاسق اذا وقب، ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاسات في العقد ومن شر النفاثات في العقد، ومن شر النفاسات في العقد بس ساتھ ہی نہیں ہونا چاہیے، ساتھ ہی سا نکالیے، نفاثات، نفاثات في العقد گڈ۔ ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. شر نہیں، شر، شر ومن شر حاسد إذا حسد، ومن شر حاسد إذا حسد. حسد، حسد. جی تو دال پر قلقلہ ہوگا انشاءاللہ۔ مولانا ایک چھوٹا سا ڈاؤٹ ہے، جی جی، یہاں پہ اور یہاں پہ حاسدین کے ہے نا، وہاں پہ خلخلہ، وہاں پہ بھی دال ہے تو وہاں پہ خلخلہ نہیں کرتے ہیں۔ قلقلہ کے لیے سکون ہونا ضروری، اور سکون کب ہوگا؟ جب ہم رکیں گے، وقف کریں گے، تو وقف کرنا ضروری ہے۔ اچھا اب بیچ میں کبھی کبھی قلقلہ مڈ میں بھی آتا، یعنی مڈ میں کیسے؟ مثال کے طور پر لم یلد ولم یولد، تو وہاں پر سکون ہے، کبھی کبھی سکون وقف کی وجہ سے ہو جاتا ہے اور کبھی کبھی سکون ویسے ہوتا ہے، تو اس کو جو بیچ میں سکون آتا ہے، بیچ میں آتا ہے رینڈملی، اس کو ہم سکون اصلی کہتے ہیں۔ اور جب وقف کرتے ہوئے ہم سکون کرتے ہیں، جیسے حسدہ ہے تو ہم پڑھ رہے ہیں حسد، کیوں؟ وقف کر رہے ہیں نا، اسٹاپ کر رہے ہیں، تو جی اس جی کو ہم کہتے ہیں سکون عارضی، ٹمپریری سکون، ہے نا؟ سکون عرضی عارضی، عارضی مطلب ٹمپریری۔ تو حسد یہ اصل میں کیا ہے؟ حسدہ تھا نا، جی یہ جو ہے حسدہ ہے نا، جی لیکن جی جب ہم رک رہے ہیں تو یہاں پہ یہ جزم لگا رہے ہیں، حسد۔ اب دیکھیے قل اعوذ برب الفلق ہے، لیکن جب ہم رک رہے ہیں تو فلق، ٹھیک ہے۔ اب حاسدین بھی حرف قلقلہ ہے، لیکن جی یہاں پہ
سکون نہیں ہے نا، سکون نہیں ہے. اچھا یہاں پہ تو سکون ہوتا تو ہم اس کو قلقلہ پڑھ سکتے تھے. مولانا اور ایک چیز ایک کچھ مطلب کچھ قرآن کے مصحف میں چھوٹے سے ورف میں تا سین قاف لام اے وہ قاف لام وہ بھی سکون ہے کیا؟ جو حروف مقطعات کی طرح، جیسے کل میں نے جس کو بتایا تھا اس طرح نا. نہیں نہیں وہ والے نہیں مولانا، مطلب یہ اچھا مصحف. جو وقف، ہاں جو وقف کے سمبل ہیں، سمبل نا. جی ہاں ہاں سمبل میم، کچھ جگہ ہاں پہ چھوٹا ہاں سا وہ میم. آپ کو، جی وہ رموز بولتے ہیں اس کو، رموز اوقاف، یعنی جہاں آپ وقف کر رہے ہیں اس وقف پر آپ کو یعنی یہ وقف آپ کے لیے ضروری ہے، یہ وقف آپ کے لیے جائز ہے، یہ وقف آپ نہ رکیں تو اچھا ہے. کہیں لام الف بنا ہوتا ہے لا، جی جی کہیں چھوٹا آپ کا، کہیں قاف سے بنا ہوتا ہے، کہیں تا بنا ہوتا ہے، کہیں آپ کا سواد بنا ہے نا، کہیں میم ہاں بنا ہے. تو کہیں قاف لام ہر اے. سمبل کا، ہر سمبل کا ایک میننگ ہوتا ہے، وہ آپ کو انشاءاللہ وہ جب ہمارا سبق ہوگا تو ہم جی آپ کو بتائیں گے، ٹھیک ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. تو الگ الگ سمبل ہوتے ہیں، کہیں آیت پہ آپ کو لاسٹ میں لکھا ہوگا میم، کہیں شین لکھا ہوگا جیم، کہیں لکھا ہوگا تا، ایسے ہی نا. جی جی تو کہیں ہاں میم کہیں میم، تو میم شین. کا مطلب تو وقف لازم، یعنی وہاں پہ رکنا ضروری ہے. اور جیم بنا ہے تو وقف جائز، یعنی اگر آپ نہیں رک رہے ہیں تو بھی چلے گا. کہیں آپ کو لکھا ہوا ملے گا قاف لام یہ قلے، جی جی اس کلے طرح ہاں. اے یوں، یوں ایسے بنا ہوتا ہے. جی جی اس کو جو ہے قلے پڑھتے ہیں لیکن وہ قلا ہوتا ہے اصل میں. اور اسی طریقے سے یہ ہم صلے ہاں لکھا ہوتا ہے، آپ کو سمجھانے کے لیے صلے بول رہا ہوں، لیکن اس کو پڑھتے صلا ہے. یہ قلا ہے، یہ صلا ہے. تو قلا جہاں بنا ہے اس کا مطلب یہ کہ یہاں پر رکنا بہتر ہے، نہیں رکے تو بھی چلے گا. صلا کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پر ملانا بہتر ہے، یعنی الوصل اولا کا مخفف ہے، اور قلا الوقف اولا. الوقف اولا کا مطلب یہ ہے کہ یہاں پہ رکنا زیادہ بہتر ہے، اور صلا کا مطلب الوصل اولا، یعنی یہاں پر نہ رکنا بہتر ہے، ملانا بہتر ہے، وصل کرنا بہتر ہے. جی مولانا. جی تو انشاءاللہ یہ باقی تفصیل انشاءاللہ آئے گی جو ہمارا سبق ہے احکام وقف اور ابتدا. اس سبق کا نام ہوگا احکام وقف اور ابتدا. تو ہم کیسے اسٹارٹ کرتے ہیں، کیسے ہم جو ہے پیچھے سے ملاتے ہیں، کہاں پہ وقف کرنا ہے، کیا طریقہ ہے، میننگ کیا بن جاتی ہے کہاں پر وقف کرنے سے. تو یہ ساری تفصیل انشاءاللہ ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے. دیکھیے سب سے پہلے محمد یوسف صاحب آپ نے سنایا. جی سورہ شروع کرنے سے پہلے آپ نے جو اعوذ باللہ اور بسم اللہ کیا ہے اس پہ ذرا توجہ کی ضرورت ہے. آپ نے جی پڑھا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجیم، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم، یعنی جو را ہے اس کو آپ نے بغیر تشدید کے پڑھا. را کے اوپر شدہ ہے، شدہ کو کلیئر واضح کر کے پڑھنا ہے ہمیں. قل معافی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ہے نا. تو نرحیم نہیں پڑھنا ہے، نرحیم، نرجیم نہیں پڑھنا ہے بلکہ نرجیم پڑھنا ہے. ایک بات تو یہ ہے. پھر اس کے بعد جو ہے قل اعوذ برب الناس، غنہ نہیں ہوا، ملک الناس غنہ نہیں ہوا، الہ الناس غنہ نہیں ہوا، ہر جگہ غنہ کرنا ہے. صدور الناس غنہ نہیں ہوا. ہاں من الجنتی والناس میں، والناس میں آپ نے غنہ کیا ہے. تو کہیں آپ نے غنہ کیا بھی ہے لیکن اکثر جگہ غنہ نہیں کیا. تو یہ غنہ کرنا غنہ واجبہ ہے، یعنی آپ کو آگے یہ چیز بتائی جائے گی کہ جب نون کے اوپر تشدید ہو، یعنی نون مشدد اس کو ہم کہتے ہیں، نون کے اوپر تشدید یا نون پر شدہ اس کو ہم کہتے ہیں. جیسے یہ ہے نا نون کے اوپر شدہ، تو یہاں جب شدہ آ جائے نون کے اوپر یا میم کے اوپر بھی تو اس کو ہم غنہ واجبہ کہتے ہیں، یعنی غنہ کرنا ضروری ہے، مینڈیٹری ہے. اس کو ہم صفات لازمہ میں شمار کرتے ہیں. صفات لازمہ یعنی کمپلسری کیریکٹرسٹک جس کو ہم کہتے ہیں. تو اس کو ہمیں دھیان رکھ کے پڑھنا ہے. اور پھر اسی طریقے سے میں نے ایک بات آپ کو کہی تھی آپ حضرات سے کہ ناس
جب ہم رکیں گے ملک الناس ہر آیت میں، آیت نمبر 1 سے لے کے 6 تک سین پر ختم ہو رہی ہے سورہ نا، اور یہ میں نے جیسے ابھی سورہ فلق میں کہا ہر آیت حروف قلقلہ پر ختم ہو رہی ہے، اسی طریقے سے یہ سورۃ الناس بھی میں نے پچھلے ہفتے آپ حضرات کو بتایا تھا کہ سین پر ختم ہو رہی ہے ہر آیت اس سورہ کی، اور اس میں ایک خاص صفت ہے جس کا ہمیں خیال کرنا ہے، بلکہ 2 صفت بتائی تھیں۔ کوئی بتا سکتا ہے کہ وہ 2 کون سی صفت تھی، کیا خصوصیت تھی سین کی؟ سیٹی کوئی نکلنا چاہیے۔ سیٹی نکلنا چاہیے، اوکے، ہم، اور کیا بتایا تھا؟ جی دیکھیے، قل اعوذ برب الناس، ناس ناس نکل رہی نا سیٹی، تو ایک تو یہ چیز ہو گئی، ایک خصوصیت تو یہ ہو گئی۔ ایک دوسری خصوصیت بتائی تھی، جو ایک کیریکٹرسٹک کا ایک خاص نام میں نے بتایا تھا، وہ نام یاد ہے کسی کو؟ جی، ہمس تو یہاں پہ ہمس خدیجہ نے بتایا، جزاک اللہ، ٹھیک ہے۔ یہ بہت اہم صفت ہوتی ہے تلاوت کی خوبصورتی کے لیے، تلاوت کی خوبصورتی کے لیے یہ جو صفت ہوتی ہے بڑی پیاری صفت ہے، اس کو ہمیں دھیان رکھ کے پڑھنا ہے۔ قل اعوذ برب الناس، ناس ناس ملک الناس، کیا سنائی دے رہا ہے اس میں؟ جو کنٹینیوٹی ہے آواز میں، بریتھ آپ کی جو تھوڑی سی کنٹینیو رہ رہی ہے، اس کو ہم کہتے ہیں ہمس، یہ لاسٹ ٹائم ہم نے آپ کو بتایا تھا، تو اس پہ ذرا توجہ دے لیجئے۔ باقی ماشاءاللہ آپ کی تلاوت بہت اچھی ہے، آپ نے کوئی بڑی میجر غلطی نہیں کی ہے محمد یوسف صاحب، اللہ تعالیٰ یہ جو ہلکی پھلکی غلطیاں ہیں ان کو بھی آپ کو درست کرنے کی توفیق بھی دے اور آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے۔ عتیق بھائی کی تقریباً سیم ہی چیز ہیں، غنہ آپ نے کہیں کیا ہے، آپ نے کہیں نہیں کیا ہے، اور یہ ہمس والی جو بات ہے اس پر بھی تھوڑی سی آپ کو توجہ دینی ہے۔ کہیں کہیں سیٹی کی آواز جو صفیر ہے، صفیر، اسی کو ہم سیٹی کی آواز کہتے ہیں، اس صفت کا نام ہے صفیر، صاد فا یا را، تو صفیر کہیں کہ آپ کا ادا ہوا اور کہیں کہیں نہیں ادا ہوا، باقی چیزیں تقریباً وہی ہیں، اور کوئی بہت زیادہ میجر غلطی، بڑی غلطی نہیں ہے۔ البتہ ایک چیز یہ ہے کہ آپ نے تینوں آیتیں ایک ساتھ پڑھ دیں، قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ النَّاسِ مَلِكِ النَّاسِ إِلَٰهِ النَّاسِ، آرام سے ایک ایک آیت رک رک کر پڑھیے، ایسا ضروری نہیں ہے، آپ ملا کر پڑھ سکتے ہیں، پورے سورے بھی آپ ایک سانس میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن چونکہ ابھی ہم سیکھنے کے پروسیس میں، لرننگ پروسیس میں ہے نا، اور جب سنا رہے ہوتے ہیں ہم کسی کو، تو بہتر یہ ہوتا ہے کہ ہر آیت پر ٹھہر کر، رک کر ہم آگے بڑھیں۔ جب آپ ہر آیت پہ رکیں گے تو تمام جو کیریکٹرسٹکس ہیں، صفات ہیں، وہ بالکل واضح ہو کر آئے گی۔ سین پہ آپ نے سیٹی بجائی، سین پر آپ نے ہمس کیا، وغیرہ وغیرہ۔ اچھا، پھر دوسری چیز، جب اگر آپ وصل کے ساتھ پڑھ رہے ہیں، ملا کر پڑھ رہے ہیں، تو پڑھنے میں آپ سین کا کسرہ واضح کیجئے۔ تو مجھے ایسا محسوس ہوا کہ آپ نے قل اعوذ برب الناس پہ آپ رکے بھی نہیں، آپ نے ایک سانس کنٹینیوسلی آپ نے 3 آیت پڑھی، تو مجھے ایسا سنائی دیا کہ آپ نے اس طرح پڑھا ہو، جیسے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، یہ غلط ہے۔ جب آپ کنٹینیوسلی پڑھ رہے ہیں تو آپ کو پڑھنا ہے قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، سی کلیئر ہونا چاہیے۔ ناس یہاں پہ سکون جزم کے ساتھ نہیں پڑھنا ہے، یعنی آپ جزم بھی لگا رہے ہیں، سکون بھی لگا رہے ہیں، اور آگے کنٹینیو بھی کر رہے ہیں، تو یہ دونوں چیزیں جمع نہیں ہو سکتی۔ بات سمجھ آ رہی ہے عتیق بھائی؟ جی تو اگر آپ کنٹینیو کرنا ہے تو برب الناس ملک الناس الہ الناس، اور اس طرح پڑھنا قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، اس طرح آپ نہیں پڑھ سکتے، تو اس کا ہمیں دھیان دینا ہے۔ پھر آخر میں سمد الرحمان بھائی آپ نے سنایا، آپ نے بہت تیزی کے ساتھ نکلنے کی کوشش کی اور فاسٹ پڑھا آپ نے،
اندازہ ہوا کہ شاید آپ کہیں مصروف ہیں کچھ آفس میں یا کہیں. دوسری جو ہے وہ چیز یہ ہے کہ آپ فاسٹ بھی، اور دوسری چیز جو ہے وہ توجہ کی ضرورت ہے، تھوڑا سا پریکٹس کی ضرورت ہے. دیکھیے ایک چھوٹی سی سورہ ہم پڑھاتے ہیں، اس کی مشق کروائی جاتی ہے. انشاءاللہ حضرت اس میں کا پریکٹس کروں گا ہاں اور میں جاتا ہوں. جزاک اللہ. تو ایک چھوٹی سی سورہ جو ہوتی ہے اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پورے ہفتے ہم آپ کو دیتے ہیں کہ ہر دن تھوڑا تھوڑا جو اہم پوائنٹس بتاتے ہیں، جو اہم بات بتاتے ہیں، اس کو آپ نوٹ بھی کرتے ہیں، اپنے ذہن میں بھی آپ رکھیں، اور پھر اسی کے ریگارڈنگ آپ اس سورہ کی مشق کریں. مشق کرنے کے بعد پھر آپ ہمیں سنائیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ آج آپ نے کلاس جوائن کیا، مشق کی، پھر اس کے بعد نیکسٹ ویک آپ چلے آئے تو پورا ہفتہ ویسے ہی صفحہ گزر گیا اور آپ نے پریکٹس نہیں کی. تو ہمیں پریکٹس کرتے رہنا چاہیے. دیکھیے برب الناس جیسے آپ نے پڑھا تو را کو میں نے کہا تھا کہ را کو موٹا پڑھنا ہے. قل اعوذ برب الناس. غنہ آپ نے کہیں نہیں کیا. برب الناس، قل ملک الناس، اعوذ الہ الناس. برب الناس. جی جی، تو ہر جگہ غنہ کرنا ہے. برب الناس، ملک الناس. اچھا ملک الناس کو آپ نے مالک الناس پڑھا تھا، تو مالک الناس نہیں ہے، ملک الناس ہے. یہ دیکھیے یہاں پہ میم پہ زبر ہے، فتحہ. اس پہ ہم الف کے ساتھ یا کھڑا زبر کے ساتھ ہم نہیں پڑھیں گے، ملک الناس پڑھیں گے. پھر یوسوسو میں نے آپ کو وہیں پہ ٹوکا تھا، یوسوسو تھوڑا سا واضح انداز میں پڑھنا ہے. الذی یوسوسو، واو پر زبر اور دوسرے واو پر زیر. الذی یوسوسو. تو یہ ذرا سا ہمیں دیکھنا ہے. الذی یوسوس. ویری گڈ، ماشاءاللہ، بالکل ایسا ہی. اور پھر اس کے بعد جو ہے من الجنت والناس. اب آپ نے قل اعوذ برب الناس ملک الناس اس کو تھوڑا سا کھینچنا ہے. کھینچنا کا مطلب وہ لمبا مد والا کھینچنا نہیں ہے، خالی دو حرکت کے برابر، یعنی برب الناس ملک الناس. آپ نے کہیں بھی نہیں کھینچا. ملک الناس، الہ الناس، خنس، صدور النس، من الجنت والنس، ایسا ہو گیا. تو نون کے بعد الف ہے نا ہر جگہ، تو ہمیں اس الف کو بھی پڑھنا ہے. والناس، صدور الناس، خناس، ملک الناس، وغیرہ وغیرہ. تو ان چھوٹی چھوٹی چیزوں کا آپ خیال کر لیں گے نا تو انشاءاللہ آپ کی تلاوت بہت اچھی ہو جائے گی. چونکہ آپ اچھا پڑھتے ہیں، آپ کی آواز، میں نے پچھلے ہفتے بھی کہا تھا کہ آپ کی آواز بہت پرسوز ہے اور اچھا حضرت پڑھتے میں ہیں تو ماشاءاللہ. پورا دن ایک دن میں 24 آورس میں ایک پارا ختم کرتا ہوں، ایک پارا. ماشاءاللہ. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، اور ہمارا اس جو لیے آپ کو شوق ہے اس کو ریکارڈ آپ کا بھی برقرار رکھے. دکھ کے میں نے جوائن کیا. بہت اچھی بات. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے اور آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. تو یہاں پہ فیڈ بیک کا سلسلہ مرد حضرات کے لیے ختم ہوتا ہے. ہم نے سورہ کی مشق کر لی ہے. آپ سے دعا ہے، آپ سے درخواست ہے اور اللہ سے دعا بھی کہ آپ کے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. پورے ہفتے اس سورہ کی، سورۃ الفلق کے، ناٹ سورۃ الناس، سورۃ الناس ہو گیا، سورۃ الناس کی جو فیڈ بیک آپ کو دی ہے خالی اس لحاظ سے آپ اس کی اصلاح کر لیجئے. باقی اگلے ہفتے ہم سورۃ الفلق آپ حضرات سے سنیں گے. تو مرد حضرات سے گزارش ہے کہ وہ کلاس سے لیفٹ ہو جائیں. جزاک اللہ خیرن. خدیجہ فہیم نے سب سے پہلے سنایا، ماشاءاللہ بہت اچھی تلاوت رہی. عائشہ طوبہ نے سنایا. تھوڑا سا مجھے ایسا محسوس ہوا عائشہ کی تلاوت میں کہ شرری کو تھوڑا سا پر کر دیا، شرری ہو گیا. تو شرری ہمیں باریک پڑھنا ہے، را کو پر نہیں کرنا ہے. طاہرہ خاتون نے پڑھا اعوذ میں عین نکالنا ہے، اعوذ، قل اعوذ. پھر اس کے بعد آپ نے ہمس. اب آپ شکایت کر رہی تھی کہ آپ کی آواز اچھی نہیں ہے اور تلاوت کرنے میں دشواری ہوتی ہے. ماشاءاللہ ابھی جتنے لوگوں نے سنایا ان تمام لوگوں میں سب سے بہترین ہمس آپ نے ادا کیا. کمال کی بات ہے نا. ہمس جو کہ بالکل ایک نئی صفت ہے، آپ نے شاید پہلی بار سنی ہوگی کہ یہ ہمس کیا چیز ہوتی ہے. تو یہ
دیکھیے آپ نے ماشاءاللہ ہمس بہت اچھا ادا کیا اور اس سے آپ کو حوصلہ ملنا چاہیے کہ آپ کر سکتی ہیں. البتہ کچھ چیزیں جو ہلکی پھلکی ہیں، جیسے مثال کے طور پر من شر الوسواس ہونا چاہیے، لام پر تھوڑا سا قلقلہ ہو گیا. جو میں نے قلقلے کی بات کہی کہ قلقلہ ہمیں جی صرف حروف قلقلہ پر کرنا ہے، غیر حروف قلقلہ جو ہے اس میں قلقلہ نہیں کرنا چاہیے. جی ٹھیک ہے. تو من شر الوسواس نہیں، من شر الوسواس، لام پر آپ نے وقف کیا، من شر الوسواس، تو سکتہ نہیں ہونا ہے، وقفہ نہیں ہونا ہے وہاں پہ. اچھا پھر اس کے بعد جو ہے یوسویسو، میں نے آپ کو ڈیورنگ تلاوہ میں نے آپ کو ٹوکا تھا، یوسویسو، یوسویسو نہیں بلکہ یوسویسو. اور من الجنتی میں آپ نے من الجناتی ہو گیا، تھوڑا سا الف لگ گیا، تو اس کو ہمیں جلدی پڑھنا ہے، من الجنتی والناس. اور آخر میں بہن مصباح النساء نے سنایا الہ الناس، قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس ہو گیا، یعنی ہا کی جگہ پر ہاں نکلا آپ سے، تو ہمیں یہ کوشش کرنا ہے کہ ہاں نکالیں، الہ الناس، الہ الناس. اور ہم نے ایک چیز نہیں بتائی تھی آپ حضرات کو، آپ تمام لوگوں کو، کہ من شر یہاں پہ اخفا جو ہوتا ہے نا، ایک ہوتا ہے من شر اور ایک ہے من شر. تو ایک اخفا کبھی باریک پڑھا جاتا ہے، ایک اخفا کبھی موٹا پڑھا جاتا ہے. تو یہاں پہ آپ من شر پڑھیں، من شر نہیں، یعنی اخفا کرتے ہوئے منہ بھرنا نہیں چاہیے، بولڈنس نہیں آنی چاہیے آواز میں، بلکہ وہ آواز آپ کی باریک رہے. من شر، انشاءاللہ اس کی ڈیٹیل ہم آپ کو بعد میں بتائیں گے، یہ کوئی بہت بڑی مسٹیک نہیں، اورلی آپ خالی اس کو نوٹ کر لیجئے اور اس کی پریکٹس کر لیجئے. صدور الناس میں البتہ سواد نکالیے نا، مصباح النساء، سواد نکالنے کی کوشش کیجئے. تھوڑا سواد نکالا آپ نے، لیکن اور تھوڑا سا سواد کی جو صفت ہے اس کے اندر دیکھیے استعلا ہے، یعنی موٹا پڑھا جانا ہے. پھر اس کے اندر جو ہے اللہ سلمک اطباق ایک صفت ہے، اطباق یعنی جو بہت زیادہ بولڈنس ہوتی ہے. انشاءاللہ ہم بتائیں گے اطباق کیا چیز ہے. البتہ اس میں صفیر بھی ہے، سیٹی بھی بج رہے، صدور الناس، صدور الناس، تو اس کا بھی ہمیں خیال کرتے ہوئے پڑھنا ہے. جی. اور پھر اس کے بعد من الجنتی میں غنہ آپ نے نہیں کیا، غنہ کرنا ہے. اور والناس تمام جگہ آپ نے واو کو آپ نے ماشاءاللہ گول کرنے کی کوشش کی ہے. الحمدللہ کہیں کہیں تھوڑا سا رہ گیا ہے، لیکن ہمیں اتنا اندازہ ہو گیا کہ آپ لوگ ماشاءاللہ پریکٹس کرتی ہیں، اور وہ نظر آتا ہے، جو پریکٹس کر کے لوگ آتے ہیں نا ان کا نظر آ جاتا ہے کہ آپ پریکٹس کر کے آئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کی کوششوں کو قبول فرمائے. یہاں پہ ہمارا کلاس ختم ہوتا ہے. انشاءاللہ ہم اس کی ریکارڈنگ بھی بھیج دیں گے. آپ لوگوں نے چیزیں نوٹ بھی کی ہوں گی، جو غلطیاں جو مسٹیکس بتائی جاتی ہیں ان کو نوٹ کر لیا کیجئے، تاکہ اسی حساب سے آپ اپنی غلطیوں کی اصلاح بھی کر لیا کریں. اللہ تعالیٰ آپ تمام کا حامی و ناصر ہوں. تو یہاں پہ کلاس ختم ہوتا ہے. کفارہ مجلس کی دعا پڑھتے ہیں. سبحان اللہ وبحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشہد ان لا الہ الا انت، ونستغفرک ونتوب الیک. جزاکم اللہ خیرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.